جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑ دیا ہے، میں پرسکون ہوں اور لوگ بے چین۔ کیا ہی عجیب ہے، عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے اور بولنا سکھاتی ہے، مگر ہماری گالیوں میں پھر بھی سب سے پہلے عورت ہوتی ہے۔ وقت اور سمجھ اکٹھے خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دوسروں سے زیادہ ہم خود منافق ہیں۔ ہمیں صرف وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف بات کرتا ہے، بھلے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، ہمیں غلط ہی لگتا ہے۔ اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ رشتے وہی ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی اکیلے کوشش کی جاتی ہے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جب لوگ آنکھوں کے پیچھے چھپی نمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیں، بہتر یہی ہوگا کہ راستہ بدلا جائے۔ زندگی میں سبھی لوگ سہارا بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سہارا بن کر بے سہارا کرنے بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبت خوشیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے اپنا فرض ضرور پورا کریں، مگر احمق شخص سے بحث مت کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ہی باتوں کو سمجھتا ہے، کچھ جلدی، کچھ دیر سے، اور پھر کچھ کبھی نہیں سمجھتے۔ مٹی کے مٹکے اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ دنیا میں احمق صرف وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سامنے والے کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والا صرف احترام میں خاموش ہوتا ہے، یا محبت میں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ اس نے کہا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو، وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیں۔ تم اپنی ہزاروں غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کسی کو کندھے کا سہارا نہ دے سکو تو لفظوں کا سہارا دے دیا کرو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے لوگ اکثر لفظوں سے بھی سنبھل جایا کرتے ہیں۔ پورا ہونے کی خواہش میں انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آدھا چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے۔ مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں،
صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ آدھی دنیا نے اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب اور زندگی جینے کی آس صرف اس عوض بیچ دی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کر اکیلے کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ماں باپ جب اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں تو زمانہ بھی ان بچوں کی قدر نہیں کرتا اور وہ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک بار بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کس سے لڑ رہا ہوتا ہے، خود سے، حالات سے، رویوں سے، لہجوں سے، الفاظ سے، اپنوں سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے، سوالوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماضی سے بھی۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔